اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آیت نمبر 16 البقرہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ یہی منافقین، مشرکین، جو استہزاء کرنے والے مومنین پر، یہی وہ لوگ، اسی کنٹینیوٹی میں انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بھی بات ہو رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترو عربی میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا، اردو میں لین دین کے معاملات، یا مطلب عربی میں یہ ایک لفظ ہم جیسے اردو میں لین دین کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہمارا کچھ دینا ہو یا اس کے بدلے میں کچھ لینا ہو، جیسے پرانے زمانے میں ایک اناج کے بدلے دوسری اناج، یا کسی کپاس کے بدلے یا کھجور کے بدلے اناج لے لینا، اس طرح کا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس طرح بھی تجارت ہوتی تھی، یا اس طرح بھی لین دین ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے اشترو الضلالۃ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے لین دین کے معاملے میں جو ہے غلط لین دین کا معاملہ کر لیا، مطلب ایک ہدایت کے بدلے انہوں نے ضلالت خرید لی یا گمراہی خرید لی۔ اشتر الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہدایت کے بدلے گمراہی، اور فما ربحت تجارتہم، اور ان کی یہ تجارت بھی ظاہر ہے لین دین کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو جانتے ہیں، مطلب وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ وقتی فائدہ ہو جائے گا اور ہم نے تو بڑا جی تیر مار لیا ہے، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ جو ہے نا مطلب غلط ہو گئے یا ٹھیک طریقے پہ نہیں چلے۔ تو مطلب یہ طریقہ جو ان کا ہے یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے غلط راستہ، غلط طریقہ، غلط تجارت، غلط لین دین کا معاملہ کر لیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ترجمے سے ہی پچھلی آیتوں کے اس سے ہی اس آیت کا بڑا واضح سا ایک ہمارے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے، لیکن آپ اس آیت میں نا اس بات پہ غور کریں کہ اللہ پاک نا کسی بھی انسان کو یکدم عذاب، یا کسی قبیلے کو یا کسی بندے کو یکدم سزا، یا یکدم اس کی رسی نہیں کھینچتے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں، اللہ پاک ڈھیل دیتے جاتے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مصلحتیں اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے باقی مسلمان عبرت حاصل کر لیں، یا باقی مومنین عبرت حاصل کر لیں، یا باقی منافقین بھی عبرت حاصل کر لیں کہ دیکھو جو، یا مشرکین عبرت حاصل کر لیں کہ ایک منافق بندہ ہے جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اب وہ ادھر بھی ایکسپوز ہے برے اس میں کہ یہ دیکھو یہ تو نہ ہمارا بھی پورا نہیں، ان کا بھی پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جیسے ان کا، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہمارے سامنے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں اس بندے کے سامنے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم آئندہ سے اپنی کوئی بات اس کو نہ بتائیں، کیونکہ یہ ہماری بات بھی ادھر جا کے کر سکتا ہے، یا جس طرح یہ ان کا ہمارے سامنے مذاق اڑا سکتا ہے ادھر ہمارا بھی اڑا سکتا ہے. مطلب وہ بندہ ہماری نظروں میں کمپیٹیبل نہیں ہوتا کمپلیٹلی، یا ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، یا ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے ایسے لوگوں پہ. تو اللہ پاک نا اس میں اگر دیکھیں نا، اگر سمجھنے والے کے لیے اللہ کی ہر آیت میں ایک نشانی ہے، اللہ کی ہر آیت ہمارے لیے گائیڈنس ہے قرآن پاک کی. آپ یہ دیکھیں نا، ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ نے بس یہ آیت کہا کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا، یہ اس میں یہ بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، اس میں رہتی دنیا کے لیے ہم سب کے لیے سبق ہے. ہم نے ہر آیت کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ وہ بس اس وقت ان مشرکین کے لیے تھی. میں شروع سے ہر قرآن پاک کے آغاز میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی اور تنبیہ کی کہ یہ مشرکین تب بھی تھے، مشرکین اب بھی ہیں، یہود و نصارہ تب بھی تھے، وہ اب بھی ہیں، منافقین تب بھی تھے، منافقین اب بھی ہیں. اس طرح کے لوگوں کا جس طرح کی یہ مثال دیے جا رہے ہیں یہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ان سب چیزوں سے کہ یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے بھی ایسا نہیں بننا اور ایسے لوگوں سے بچنا بھی ہے. تو قرآن پاک میں ہی آگے چل کے ہمارے پاس وہ آیات بھی آئیں گی جو جب اللہ کہیں گے کہ یہودی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور یہودی منہ سے اتنے میٹھے لوگ ہیں، اتنے میٹھے لوگ ہیں، وہ ہماری جڑوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آج کل کے دور میں اگر فلسطین میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملی، فلسطینیوں نے پناہ دی، تو آج ہمارے سامنے ہی ہے کہ آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ڈیمیج دے کر ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اشترو کہ یہ گمراہی کا سودا کر لیا، لین دین میں گمراہی کو انہوں نے پسند کر لیا، اور جو ہے بجائے ہدایت کے انہوں نے گمراہی لے لی. اور یہ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت یہ جو تجارت ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے گی. اب یہ دیکھیں نا، یہی لوگ انہی لوگوں کا ذکر اللہ پاک بار بار کیوں یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور ڈفرینٹ اینگل سے اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کون ہیں. انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، بہت اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا. کس کا نقصان؟ آخرت کا نقصان، موت کے بعد کا نقصان پہنچا دیا کہ زندگی میں تو ان کی رسی بھی دراز ہو گئی، ان کو سب کچھ مل بھی جائے گا، لیکن جو ابدی زندگی ہے اس کا انہوں نے نقصان اٹھا لیا. ٹھیک ہے. دلالتا کا ہم اردو میں ذلیل، خوار یا اس طرح کا ذلیل والا لفظ جو یوز کرتے ہیں نا کسی چیز کے لیے کہ وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا، تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے، لیکن اردو میں چونکہ دعات کو دو زبان کے سرے سے اس طرح سے بولتے ہیں، تو عربی میں لفظ کا مطلب اور معنی اور ورڈز وہی یوز کرنے چاہیے جو اس کا ہوتا ہے تاکہ صحیح سمجھ آئے. بالہدا اس کا بھی وہی ہدایت ہے، کافی سارے صیغوں میں استعمال ہوا ہے. اس کا روٹ ہے دال یہ ہے، اور تو اس میں وہی مطلب، وہی ہدایت والا مطلب آتا ہے. فما پس نہ ربحت فائدہ پایا، تجارتہم، تجارت بھی لین دین کو ہی کہتے ہیں نا، کہ آپ اشترو بھی ہے، اشترو بیسیکلی لین دین ہے، اور تجارت تو بزنس ہے نا، اٹ از بزنس. تو انہوں نے اچھا بزنس نہیں کیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں.
اور وما کانوا بمہتدین، پھر وہی ہدایت ہے دال، یہی اس کا روٹ ہے، اور وہ انہوں نے جو ہے نا کہ وہ نہ ہوئے یا وہ نہیں ہوں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، ان کا یہ جو کاروبار ہے اس سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ مطلب دنیا کی ہر چیز تو مل جائے گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس میں بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم دنیا کما لیں گے تو بس ہم نے فائدہ کر لیا، لیکن ظاہر ہے دنیا میں کی کمائی کا تو آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا تو بس وقتی ہے، جیسے ہی ہماری سانس نکلی دنیا کے سارے معاملات ختم اور آخرت کے شروع، اور جب آخرت کے شروع ہوتے ہیں، جب عذاب اور جزا، سزا، سوال جواب، جیسے ہی ہم ان جھمیلوں میں ہمارے سر پہ، تو ہم کہیں گے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جب مردے کو قبرستان لے جایا جائے گا تو جو نیک روح ہوگی وہ کہے گی جلدی کرو جلدی کرو، اور وہ جو بد روح ہوگی وہ کہے گی رک جاؤ کہاں لے کے جا رہے ہو۔ پھر جب اس کو دفنا کر بھی آئیں گے تو وہ کہے گی کہا مت جاؤ، میرے سے مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ والی چیزیں، اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ اور تو اس وقت یہ جو معاملات تھے وہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے بہت زیادہ ایک ان کے لیے مسئلے کریٹ ہو رہے تھے ان لوگوں سے، تو اللہ پاک نے ان کو بار بار مسلمانوں کو ان سے وارن کیا، اور ان لوگوں کو قرآن پاک میں بار بار تنبیہ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ جب آیات آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اور ان کے جھانسے میں نہ آئیں، اور ان کو اپنے زیادہ قریب نہ کریں تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچ جائیں۔ یہ قرآن پاک کے کچھ حوالے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 175 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ مطلب کیا سودا کیا انہوں نے، لین دین کی اشترو کیا، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے کیا خرید لیا، عذاب۔ مطلب مغفرت بیچ کے عذاب خرید لی، اور ہدایت بیچ کے جو ہے گمراہی خرید لی۔ تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ اور ان کو اس شخص کا حال سنا دو جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں، پھر وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت ہدایت سے منہ موڑنے والوں کے انجام کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی کھلی قرآن پاک میں ہدایات دیں، اللہ پاک کی کتاب نازل ہوئی، اس میں اتنی کھلی تنبیہات ہیں، اتنی کھلے عذاب کے آیات ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند، کان بند، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ہم نے تو بھئی نہ سننا ہے، دل کے اندھے، کانوں کے اندھے، جو ہے آنکھوں کے اندھے، سب ہم ہوئے میں، ہم نے تو نہیں سننا۔ تو استغفر اللہ، ہمیں بار بار یہ چیزیں سننی چاہیے تاکہ ہم جتنی دفعہ دیکھیں ہم ہیبت کی آیات اور اس طرح کی آیات سنیں گے تو ہمارے دل میں خشیت پیدا ہوگی، اور ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے آنسریبل ہونا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ تو دن میں ضرور ان آیات کو پڑھنا چاہیے، 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، ہر تھوڑی دیر بعد پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد 1-2 آیات پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اگر بھٹکیں یا ہمیں کوئی چیز گمراہ کر رہی ہو تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ ابراہیم میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے دنیاوی مفادات پر
کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ دنیا تو بس 4 دن کی ہے، آگے اللہ سے ملاقات ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو اچھا کرنے کے بارے میں سوچیں۔ دنیا اور آخرت میں تجارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور اور پھر نکالے اور دیکھے کہ کتنا پانی واپس آتا ہے۔ مطلب اتنا سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی انگلی ڈالنے سے اور نکالنے سے، تو دنیا اتنی ہے جتنی آپ نے انگلی ڈالی اور نکالی۔ اور یہ ظاہر ہے صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے۔ اور ہدایت کے سودے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کیا وہ گھاٹے میں رہا۔ مطلب دنیا میں ہم صبح سے لے کے شام تک گھر، بچے، کاروبار، غمی، خوشی، شادیاں، یہ وہ، مطلب پارٹیاں ہو رہی ہیں، دوستوں کے پاس جایا جا رہا ہے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہم ہر جگہ جو ہے مزے سے جو ہے نا بس کہ ہماری یہاں تعریف ہو اور وہاں تعریف ہو اور ہماری واہ واہ ہو اور ہمیں دنیا کے جو ہے نا القابات ملیں اور دنیا کے اعزازات ملیں اور دنیا کے عہدے ملیں اور دنیا کی ترقیاں ملیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس میں تنبیہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی پر اکساتا ہے۔ مطلب شیطان جب کان میں آ کے وسپرنگ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اور کام کرو، کل کیا کھاؤ گے، کل کا کچھ بچایا کہ نہیں بچایا، تو یہ سب شیطان کی ہمیں وہ چونکہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے، ہمارے کان میں وسپرنگ کرتا ہے اور ہمیں برائی پر اکساتا ہے۔ اور پھر اگر جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ کو کہے گا چھوڑو کیا کرنا ہے، تو آپ بیٹھ جاؤ گے، آپ نے مسجد جانے، چھوڑو بارش ہو رہی ہے، چھوڑو اندھیرا ہے، مطلب 100 قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑیں تو بڑی تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہمارے اندر پتہ نہیں کتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ یہ ایک البقرہ ہے 268، منافقین کی ذہنی کیفیت کو، یہ جو ہے نا یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی پر اکساتا ہے جبکہ اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ البقرہ کی آیت ہے، تو یہ حدیث قدسی میں آیا ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح ہمیں فرمایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج ہم نے پڑھی، اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو اچھی باتیں کی اس پہ ہم عمل کریں اور جو منافقین اور مشرکین کے چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔